کہتے ہیں کہ ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہے، اور اس خاموشی میں وہ سب کچھ کہہ جاتی ہے جو ہم شاید برسوں میں نہ سمجھ سکے۔ یہ خاموشی شور نہیں کرتی مگر دل کو چھید جاتی ہے۔ یہ کہانی ایک چھوٹے شہر کے ایک ایسے محلے کی ہے جہاں دن آہستہ چلتے ہیں، وقت دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹنک ٹنک سے آگے نہیں بڑھتا، اور لوگ تھوڑی سی خوشی میں پورا دن گزار لیتے ہیں۔ وہی محلہ، وہی گلی، اور اس گلی کے کونے میں ایک چھوٹا سا گھر جہاں رہتے ہیں عارف اور اس کی ماں۔ عارف ایک 28 سالہ نوجوان ہے، عام سا لڑکا، نہ زیادہ بولنے والا نہ زیادہ ہنسنے والا۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں استاد ہے۔ صبح 7 بجے گھر سے نکلتا ہے، شام تک مختلف جگہوں پر ٹیوشن پڑھاتا ہے، اور رات کو تھک کر بس اپنے بستر میں گنر پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ وہ صرف ایک مقصد کے لیے کر رہا ہے: گھر کی چولہا جلتی رہے، بجلی کا بل وقت پر ادا ہو، ماں کی دوا وقت پر آ جائے، اور وہ عزت سے جیے۔ لیکن جیتے جیتے کب اس نے جینا چھوڑ دیا، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ اور اس جینے نہ جینے کے بیچ جو سب سے زیادہ خاموش ہوئی وہ تھی اس کی ماں، امی جان۔ بچپن کی گہرے ساروں والی آواز، وہی ماں جو کبھی ہر بات پر ہنستی تھی، ہر لمحے کچھ نہ کچھ سکھاتی تھی، عارف کے چہرے کو آنکھوں سے پڑھ لیتی تھی، آج کل کچھ نہیں کہتی۔ وہ خاموش ہے، بالکل خاموش، نہ ہنستی ہے نہ کچھ پوچھتی ہے۔ کبھی کچن میں بیٹھ کر خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی ہے، کبھی صحن میں بیٹھی مٹی کو گھورتی رہتی ہے۔ ایک دن عارف نے سرسری سے لہجے میں پوچھا، امی اب ٹھیک تو ہیں نا؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا ٹھیک ہوں، مگر وہ ٹھیک ہوں ایسا لگ رہا تھا جیسے کاغذ پر قلم سے نہیں آنسو سے لکھا ہو۔ عارف اب تک نہیں سمجھا تھا کہ یہ خاموشی کیوں ہے۔ وہ یہی سوچتا کہ شاید ماں اب عمر رسیدہ ہو چکی ہے، یا شاید ان کی طبیعت ویسے ہی آداس رہتی ہے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی، اور وہ حقیقت اتنی گہری تھی کہ اگر عارف اسے سن لیتا تو اس کا سینہ چیر دیتا۔ عارف کی مصروف زندگی میں امی ایک سائیڈ کردار بن چکی تھی۔ وہ روز اسکول جاتا، ٹیوشن پڑھاتا، کبھی موبائل میں لگا رہتا، کبھی اپنے کام میں۔ اور امی، وہ بس دیکھتی رہتی تھی۔ وہ سب کچھ کہنے کو تیار تھی مگر عارف سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک دن کچھ بدلا۔ عارف کوچنگ سینٹر سے واپس آ رہا تھا جب محلے کی پرانی خالہ نصرہ بی بی راستے میں مل گئیں۔ وہ ہنستی ہوئی بولے، بیٹا امی کو کبھی وقت دے لیا کرو، بہت چپ ہو گئی ہیں آج کل۔ میں نے تو کبھی انہیں اتنا خاموش نہیں دیکھا۔ وہ عارف نے ہنسی میں بات ٹال دی، خالہ اب تو ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ امی ٹھیک ہیں، بس عمر ہو گئی ہے۔ خالہ نے کچھ نہ کہا، بس ایک نظر عارف کو دیکھا اور اپنے دروازے میں داخل ہو گئیں۔ لیکن عارف کے اندر کچھ ہلنے لگا تھا۔ اس رات بارش ہوئی، آسمان خوب برسا۔ عارف گھر آیا تو پورے کمرے میں نمی سی پھیلی ہوئی تھی۔ امی صحن میں کرسی پر بیٹھی تھیں اور بارش کو یوں دیکھ رہی تھیں جیسے برسوں سے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ عارف نے پاس جا کر پوچھا، امی کچھ چاہیے؟ امی نے چھوٹا سا جواب دیا، نہیں بیٹا سب کچھ ہے، بس وقت نہیں ہے۔ عارف چونک گیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں کوئی راز کہا ہو۔ بس وقت نہیں ہے، وہ پورا جملہ اس کے دل میں کئی بار دھرا، جیسے وہ جملہ نہیں ایک سوال ہو جس کا جواب صرف وقت دے سکتا ہے۔ عارف نے پہلی بار امی کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، ہونٹوں پر ہلکی سی کپکپاہٹ اور ہاتھوں میں تھر تھراہٹ، مگر ان کے چہرے پر شکایت نہیں تھی، بس ایک بے آواز شکوہ تھا۔ اسی رات عارف نے الماری سے امی کی پرانی ڈائری نکالی، ڈائری جو وہ بچپن میں روز لکھا کرتی تھی۔ عارف نے ایک ایک صفحہ پلٹنا شروع کیا، ہر صفحے پر اس کے بچپن کی جھلک تھی۔ آج عارف کو بخار ہے، رات بھر جاگی ہو، اللہ کرے جلدی ٹھیک ہو جائے۔ آج اس نے پہلا انعام جیتا، میں نے اس کی پسندیدہ کھچڑی بنائی۔ آج عارف دیر سے آیا مگر مجھ سے لپٹ گیا، اور میرے دن کی ساری تھکن ختم ہو گئی۔ عارف کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور پھر وہ صفحہ آیا جہاں ایک سطر تھی، آج میرا بیٹا بہت مصروف ہے اور میں بہت خاموش۔
یہ وہ سطر تھی جس نے عارف کی ساری مصروفیت، ساری تھکن، سارے عذر سب کچھ چیر کر رکھ دیا۔ اگلے دن عارف نے کچھ نہیں کیا، نہ اسکول گیا نہ ٹیوشن۔ وہ جلدی اٹھا، چائے بنائی اور امی کے پاس جا بیٹھا۔ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزرے، پھر وہ بولا، امی اب کی خاموشی نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں سب سن رہا ہوں جو اب کہے بغیر کہتی رہیں۔ امی کی آنکھوں میں نمی تھی مگر ہونٹوں پر سکون۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا اتنا کافی ہے۔ کتاب سننے لگا ہے۔ اس دن کے بعد سب کچھ وہی تھا مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اب عارف دن میں کچھ وقت صرف اپنی ماں کے لیے نکالتا ہے۔ وہ ان سے پرانی باتیں کرتا ہے، ان کے ساتھ خاموش بیٹھتا ہے، ان کی پسند کی چیزیں لاتا ہے، اور کبھی کبھی بس ان کے قریب بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیتا ہے، کچھ کہے بغیر۔ اور امی، وہ اب بھی کبھی کبھی چپ ہو جاتی ہے، مگر اب ان کی خاموشی میں تنہائی نہیں ہوتی بلکہ محبت ہوتی ہے۔ وہ خاموشی جو عارف اب سمجھنے لگا ہے۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں اتنا مصروف کر دیتی ہے کہ جو ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے اسی سے سب سے زیادہ دور ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں احساس ہوتا ہے تب وہ شخص صرف خاموش ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں بولتی ہیں، اس کا سکوت چیختا ہے۔ ماں کی چپ بھی ایک چیخ ہوتی ہے، بس وہ شور نہیں مچاتی، اور وہی چیخ دل چیر دیتی ہے۔ اگر آپ کی ماں اب سے کم بات کرتی ہیں تو براہ مہربانی ایک دن ان کے قریب بیٹھ جائیے۔ کچھ مت کہیے، بس پیے، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور شاید ان کی چپ اب کی دوستو، اگر ہماری کہانیاں آپ کے دل کو چھو جاتی ہیں، اگر زندگی کا سبق آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں۔ آپ کی چھوٹی سی سپورٹ ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔